آپ نے کہا جیسے مائک پر سمجھانے کے تعلق سے، تو یا مائک ہو یا سوشل میڈیا ہو، ویڈیو ہو، تو ہر طرح مطلب پھر بھی یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ سمجھانے کے جو یا نصیحت کے یا اصلاح کے جو اصول ہیں اس کو اسی طرح شرعی اجازات کے ساتھ ہی لے کر چلنا پڑے گا. کیونکہ آسان بڑا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ویڈیو کے ذریعے پیغام دے دیں یا واٹس ایپ کے ذریعے پیغام، بعد کا واٹس ایپ بھی لیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی. تو ان میں بھی کیا احتیاطی پہلو اور شرعی احکام کو سامنے رکھا جائے گا؟ ہم یار پرانے لوگ ہیں تو وہ مائک کا انہوں نے کہا تو میری بھی سمجھ میں آیا، مائک پہ تو کرتے ہی ہے، لیکن اب وہ مائک تو کیا ایک علاقہ ہی ہوا. اب تو سوشل میڈیا ورلڈ وائڈ سمجھایا جا رہا ہے، جس کو دیکھو وہ مصلح بنا ہوا ہے اور اصلاح کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے. سامنے والے کا بالکل یعنی کہ عزت کا بعض اوقات تو کنڈا کر دیتے ہیں، ناش کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بھی تو سوشل میڈیا پہ بیان کیا تھا، اسی میں مسئلہ تھا تو اس لیے ہم نے سوشل میڈیا پہ سمجھایا، میڈیا پہ بات ہوئی تھی تو میڈیا پہ سمجھانا پڑے گا نا. وہ جواب یہ دیتے ہیں شریعت جب واجب کر دے نا پھر تو واقعی سوشل میڈیا پر ہی سمجھانا چاہیے. لیکن یہ اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ ازالہ مجھ پر واجب ہے یا جناب پر واجب ہے. تو اسی سے اگر کہا جائے کہ بھائی آپ کی یہ شرعی غلطی ہے حضرت دیکھ لیں آپ، اور اس کا آپ کو ازالہ فرض ہے، جبکہ وہ شرعی غلطیاں اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ شرعی غلطی ہے، اس کا ازالہ آپ پر فرض ہے. تو اب ازالہ کیا؟ ازالہ یہ کہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ 100 آدمیوں کے سامنے کوئی یعنی اس نے کوئی فاحش غلطی کی، غلط مسئلہ بیان کر دیا مثلا، تو انہی 100 کے سامنے ازالہ فرض ہو گیا، جبکہ وہ ثواب جو ہے درستی ظاہر ہو گئی. اب دوسرے 1000 کے سامنے بھی اگر کیا ازالہ تو وہ ازالہ نہیں ہے. ازالہ انہی 100 کے سامنے ہے، ان کو پتا چلے کہ مسئلہ غلط ہو گیا تھا، درست یہ ہے ازالہ جو کہ فرض ہے شرعی غلطی پر، مسئلہ غلط بتا دینے پر، اور نہ کرنا ازالہ کبیرہ گناہ. اچھا پھر ازالہ فوراً واجب ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، کریں گے یار بعد میں کریں گے یار موقع پر کریں گے، نہیں اب بھی سانس بعد میں لو، پہلے ازالہ کرو. ایک مبالغہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو اگر کوئی شرعی مسئلہ غلط ہو گیا، کوئی ایسی شرعی غلطی ہو گئی، اس کا ازالہ تو اس طرح فرض ہوتا ہے. یہ تو خیر نہیں ہوتا. البتہ ایک کوئی بات اپنی سمجھ میں نہیں آتی نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے ہی غلط، حالانکہ بعض اوقات اگلے کے بعد کی تعویل ہوتی ہے، اس کا جواب ہوتا ہے. تو پہلے اسی سے رجوع، وہ بھی تنہائی میں، جو بھی طریقہ کار ہے تنہائی کا، ایک الگ سے اس سے پوچھا جائے گا آپ نے جو یہ کہا تھا یہ کیا ہے، کہ مانا کیا. تو اگر وہ تسلی بخش جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے پاس اگر حکم شرعی موجود ہے، اتنا علم ہے، تو آپ اپنے دلائل سے ان کا جو بھی تھی وہ غلطی ان پر واضح کریں کہ یہ آپ کی شرعن غلطی ہے، یہ اس کے دلائل ہیں. اب وہ بے جا ضد کرتا ہے اگلا کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، وہ اپنی بات واپس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ پر واجب ہے کہ امت کو یہ مسئلہ درست بتا دے. اب اگر آپ پر شرعن واجب ہے تو بے شک سوشل میڈیا میدان آپ کا ہے. اگر واجب نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ، میرا خیال نہیں بلکہ یہ تاکید ہے، ایسا نہیں کریں یار. بالکل میدان جنگ بنا دیتے ہیں، بات بات پر سوشل میڈیا ایسا مل گیا ہے کہ جس کو دیکھو جو سمجھ میں آئے نا، سمجھو کہ وہ بعضوں کو تو ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ جیسے اپنے نہیں، وہ ایک بندر نے اپنے کسی مالک کسی کے پاس تھا، وہ تو اس نے دیکھا کہ وہ شیو بنائی، مالک نے پھر اس طرح رکھ دیا. بندر کا کام ہوتا ہے نقل کرنا. تو مالک آگے پیچھے ہوا تو بندر اترا، کہیں چھت وغیرہ پر چڑھا تھا، اٹھایا اس نے، اترا اور وہ نقل کرنے لگا، ناک منہ سب چھیل کے رکھ دیا، خونا خون ہو گیا. تو یعنی یہ بھی تو طریقہ کار بھی تو نہیں آتا. نہیں تو ہمارا انداز یہی ہے، منہ چھیلنے والا انداز ہے. علمی انداز، ناصحانہ انداز، مصلحانہ انداز، حکیمانہ انداز یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ہے نا؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا، یقیناً ہمارا ایمان ایک ایک حرف پر لکھا ہوا۔ عملی جامہ کون پہنے گا؟ کون پہنا گا یہ بتائیے؟ اگر علماء بھی نہیں پہنائیں گے تو کیا ہم عوام سے امید رکھتے کہ یہ اس پر عمل کریں گے؟ ان کو بیچاروں یہ آیت بھی نہیں پتہ ہوتی۔ تو ہم لوگ جو اہل علم ہیں، جو اہل علم ہیں، میں ہم مائنس کر دیتے، میں تو عالم ہوئی نہیں سمجھے، جو بھی اہل علم ہے، باقی یہ آیت پر عمل نہیں کریں گے، میرے طلباء کرام عمل نہیں کریں گے، مبلغین عمل نہیں کریں گے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر اس آیت کو بھلا کر رکھ دیں گے اور منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یہ اس طرح کوئی دین پھیلائے کبھی یار؟ یا غوث پاک نے اس طرح مطلب لوگوں کو قریب کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے کروڑوں اربوں ماننے والے اس طرح ہو گئے تھے کیا؟ مارا ماری کرنے سے، توڑ پھوڑ مچانے سے نہیں۔ اس نے اخلاق، غیر مسلم بھی قدموں میں آ کر ڈھیر ہو جاتے تھے نا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا مکان عالی شان جو تھا، یہ ایک غیر مسلم کے بالکل وہ جوائنٹ تھا، متصل، اور وہ غیر مسلم جو تھا وہ تھا ہی غیر مسلم اور کچھ جیلس ٹائپ کا تھا۔ اس نے اپنا ایک پرنالہ، حضرت مالک بن دینار کرائے کا مکان تھا آپ کا، تو اس میں وہ پرنالہ اس نے اندر نکالا ہوا تھا، تو گندا پانی وغیرہ اس پہ سے بہتا رہتا۔ آخرکار وہ جب دیکھا کہ یہ بولتے ہی کچھ نہیں ہے، تو اس نے مطلب ایک بار پوچھ لیا کہ حضرت میرے پرنالے صاحب کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، ہمارے یہاں تو نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہے تو تکلیف تو ہے، جھاڑو وغیرہ میں نے رکھی ہوئی ہے، جب آتا ہے اوپر سے کچھ صفائی کر دیتا ہوں۔ بڑی نرمی سے اور حکمت بھرے انداز میں آپ نے یہ کہا اور اس کے دل پر چوٹ لگی۔ بولے اللہ اکبر، حضرت آپ کو غصہ نہیں آتا؟ فرمایا آتا تو ہے، لیکن ہمارے قرآن میں یوں ہے والکاظمین الغیظ، یعنی مومن کی، پرہیزگاروں کی یہ تعریف۔ 4 باتیں اس میں آیت میں آگے بھی ہے، بہرحال 3 باتیں انہوں نے اپنے ارشاد فرمائی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس نے جو سنا نا تو حضرت میرے دل کی گندگی بھی صاف کر دیں، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اس طرح آپ حضرت بھی اگر اس کا پرنالہ اکھیڑ کر اس کے گھر میں پھینک دیتے، کیا سمجھ کے رکھا ہے، تو وہ مسلمان تھوڑی ہوتا۔ اپنے بچوں کو بھی وہ وصیت کرتا کہ دیکھو ان لوگوں کے قریب مت جانا، تو مار داڑ والے لوگ ہیں یہ مسلمان۔ اب حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، تو آپ طلباء کرام ہیں، آپ علماء کرام ہیں، یا اس میں ایسے کہ علماء کرام ہیں، کچھ ایسے کہ جو مستقبل کے علماء کرام ہیں، آپ ورنہ امت کو سنبھال نہیں سکو گے۔ امت کو سنبھالنا ہے، اور امت کو آپ کردار سے سنبھال سکتے ہیں، اس سے اخلاق سے سنبھال سکتے ہیں۔ اڑا اڑی مارا ماری سے کبھی بھی دین نہیں پھیلا، نہ پھیلے گا۔ مارا ماری اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جہاد وہ اپنی جگہ پر اس کے اپنے مواقع ہیں، لیکن یہ کہ رات دن کسی کو پکڑ کے مارنے کا تھوڑی ہے۔ تو یہ کہ اس وقت جو ہم پوزیشن میں نا، وہ ہے کہ وہ جہاد اکبر میں ہم لوگ، کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے، جہاد اکبر ہے۔ اس وقت ہم اس پوزیشن میں، اگر آپ میری بات سمجھیں تو اس میں ہم بالکل فیل ہیں، بالکل فیل، صفر ہے نہیں ہمارے پاس یہ صورتحال۔ فرض نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہیں، جھوٹ زبان پہ جاری ہے، گالی بات بات پہ نکل جاتی ہے، کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم نے اگلے کی عزت اتار کے پھینک دی، مطلب دل توڑ کے چور چور کر دیا، کوئی احساس نہیں، اس کو جھاڑ دیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا دل دکھا ہوگا، پتہ نہیں۔
گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، نہ موت کا احساس ہے، نہ نزع کی سختیوں کا احساس ہے، نہ قبر کے اندھیرے کا کوئی خوف لگ رہا ہے، نہ محشر کی گھبراہٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے یکایک یہ ساری صورتیں درپیش ہو سکتی ہیں، مرنا تو ہے، اس سے تو انکار کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا۔ جو خدا کے منکر ہے موت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ جان جو ہے نا ایکسپائرڈ ہو جاتی ہے، خلاص یہی سو حرکت ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے۔ ان مانو کر وہ بھی مانتا ہے کہ بندہ ختم تو ہو جاتا ہے، ابھی تک موت کا علاج انہوں نے دریافت نہیں کیا، نہ یہ کر سکیں گے، کہ موت کا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ اس لیے مطلب ہمیں زندگی ایسی گزارنی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اصلاح اپنی کریں، یہ نہیں کہ ہمیں دیکھ کر مزید بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یار یہ مطلب مولانا ہو کر ایسی بات کر رہا تھا، ہم تو ہیں گناہ گار۔ مولانا ہو کر مسجد میں جماعت میں فجر میں تو آتا نہیں ہے، سویا بڑا رہتا ہے، ہم تو ہیں گناہ گار۔ پھر لوگ یوں بولتے آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ مولانا ہو کر ہاں 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 کر کے چوک پہ ہنس رہا تھا، ہم تو ہیں گناہ گار۔ ہاں ہاں کر کے ہنسنا گناہ نہیں ہے، لیکن سنت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ کہا لگانا ہاں 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 کر کے ہنستے نا، یہ حدیث پاک مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث پاک ہے کہ التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، کہ تبسم یعنی مسکرانا یہ اللہ پاک کی طرف سے، جبکہ قہقہا ہاں 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 کر کے ہنستے نا یہ شیطان کی طرف سے، اگرچہ ناجائز نہیں ہے، لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جو اہل علم ہے ان کے شایان شان نہیں ہے۔ انہیں سب سے پہلے اپنے لڑک پن میں حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہوتے تھے کراچی کے علاقے میں، اور یوں سے مشہور شخصیت بھی ہیں، علماء تو بہت سارے ان سے متعارف ہوں گے، تو ان کی صحبت میں بھی کچھ رہا ہوں میں۔ تو ایک بار فرمانے لگے کہ یہ قہقہ لگانا، مجھے پہلی بار پتا چلا، یہ بتا رہا ہوں اس وقت، قہقہ لگانا، قہقہ نہ لگانا، اس سنت پر عمل کرنے والا میں نے حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پایا۔ میں نے جو حضرت کی صحبت انہوں نے پائی تھی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قہقہ لگایا ہو، آواز سے ہنسے ہوں، کیونکہ سنت یہ نہیں ہے۔ اس میں مجھے پتا چلا، وہ دل نے اثر قبول کیا۔ ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول تھے اور حدیث پڑھاتے تھے، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی طرف سے ایذا پہنچانے کی حدیثیں پڑھتے آپ کہ دشمن نے یوں ستایا یوں ستایا، تو آپ یہ حدیثیں روتے روتے پڑھاتے تھے۔ آج ہے ہمارے اندر یہ رقت، یہ ہے عمل کا جذبہ، تو پھر ہمیں کون محدث اعظم پاکستان کہہ کر یاد کرے گا بھائی؟ ہمارے کون عرس منائے گا؟ پھر آج منتا نہیں ان کو عرس، مزار عالی شان بنا ہوا ہے نا، دنیا حاضریاں دے کر اکتساب فیض کر رہی ہے نا، یہ یوں تو نہیں کر رہی نا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد